زیادہ سے زیادہ مال اور دولت حاصل کرنے کی خواہش اور دوڑ دھوپ عمل ہے مستحسن، قابل تعریف، ناپسندیدہ، مشکل۔ جی ہلو، ہلو، جواب یہ کون حل کرے گا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، اچھا یہ مش تو حل کری نا، بے شک غلط بولی، میں ٹھیک کروں گا، آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ الف، سوال نمبر 1، زیادہ سے زیادہ مال دولت حاصل کرنے کی خواہش اور دوڑ دھوپ عمل ہے کون سا؟ مستحسن، ناپسندیدہ، قابل تعریف، مشکل۔ آپشن نمبر با نہ، یہ ہے ہشتم کلاس، ہشتم 8ویں جماعت کی اسلامیات، صفحہ نمبر 79۔ با نمبر آپشن ٹھیک ہے، ناپسندیدہ۔ سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں بھرے ہوئے تھے الف، کھجور کی چال، کھجور کی پتے، نرم روئی، گھاس۔ جی کھجور کے پتے، کھجور کے پتے، آپشن نمبر با یہ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، آیت مبارکہ کے مطابق مال اور بیٹوں کو کہا گیا نمبر 1 بہترین اثاثہ، دنیا کی دولت، قیمتی دولت، دنیا کی زینت۔ جی نہیں، دنیا کی زینت، دنیا کی، اوپر دیکھیں نا ہم نے کیا پڑھا تھا، زینت الحیات الدنیا، یہی تھا کہ نہیں تھا؟ ایسا ہی تھا نا، یہی ہے دنیا کی زینت، ٹھیک ہے نا، آپشن نمبر جی۔ ہاں جی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، زیب و آرائش مطلب یہ۔ سوال نمبر 4، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور دنیا کی مثال دی، تلوار جیسی، درخت جیسی، سوار جیسی، سایہ جیسی۔ جی کیا پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ ہاں جی صحیح بتائے نا، سوار جیسی، دیکھو نا، کمثل راکبن، سوار جیسی، سوار نہیں ہوتا کسی سواری پر جو سوار ہوتا ہے، سایہ نہیں، سوار۔ سوار جیسی ہے، یہ اوپر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 77 پر، وہاں لکھا ہے وَمَالِي وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي وَمِثْلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ، کہ دنیا کی ایک سوار جیسی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سوار ہے۔ اچھا جی، نمبر 5 نمبر سوال، دنیا کا مال و متاع ہے حقیقت، فریب، ضرورت، آرائش و زیبائش۔ دنیا کا مال و متاع، جی آسان ہے نا یہ، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی، فریب کیا ہے؟ دھوکہ ہے نا، متاع الغرور، متاع الغرور ہے، آیا ہے کہ نہیں یہ آیات میں؟ ہاں تو آپشن نمبر با ہے، یہاں آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہے تو وہاں کیا ہوگا، لہذا جہاں آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہے یا جس کو نہیں آتا نا، وہ جو آپشن ٹھیک ہے یہ سوال بھی ساتھ لکھ کے اور یہ آپشن بھی ٹھیک لکھ کے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب آپ آ جائے باب پنجم، حسن معاملات اور معاشرت ان حقوق العباد، حقوق العباد پہ آ جائے، حقوق العباد۔
دین اسلام مکمل ضابط حیات ہے، اس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، اس لیے اسلام صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہی نہیں کرتا۔ سبق کو غور سے پڑھیں، میری آواز آ رہی ہے نا؟ سبق کو غور سے سنیں، دیکھیں بھی، تاکہ بعد میں جب سوالات ہوں گے نا تو مشکل نہ ہو آپ کے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی حقوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی میں تمام لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ سب لوگ امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور اپنی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں استعمال کر سکیں۔ اس سبق میں آپ مریض، یتیم اور معذور افراد کے حقوق کا مطالعہ کریں گے۔ مریض کے حقوق کیا ہے؟ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اس کی تیمارداری کرنا، اسے تسلی دینا اس کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہوتا ہے۔ اسلام میں مریض کی تیمارداری کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی صبح کے وقت تیمارداری کرتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا وہ کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص شام کے وقت کسی مسلمان کی تیمارداری کرتا ہے، 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا وہ کرتے ہیں۔ یہ 70,000 جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ جنت میں ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ گویا مومن کی تیمارداری کرنا اللہ کی نزدیک بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والا عمل ہے۔ یہ انسان کے لیے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من عاد مریضا لم یزل یحود فی الرحمت حتی یجلس فاذا جلس اغتمس فیہا، یعنی جو شخص کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو اس کے وہاں بیٹھ جانے تک اللہ کی رحمت اسے گھیرے رہتی ہے، جب وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت میں غوطے لگاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنا اس کا حق ہے اور دوسری مسلمانوں پر اس کا یہ حق ادا کرنا لازم ہے۔ حدیث میں ایک مسلمان کے دوسری مسلمان پر جو حقوق بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک حق اس کی تیمارداری کرنا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیماروں کی تیمارداری کریں۔ سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار کے پاس جائے تو اسے صحتیابی کی دعا دے، اسے تسلی اور حوصلہ دے، اور اگر مریض غریب ہو تو اس کی مالی مدد بھی کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے تو اسے درجہ ذیل دعا وہ دے دیتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکے اور جنت کے حقدار وہ بن سکے، ٹھیک ہے نا؟